الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، ہم میں سے ہر شخص کو بہتر اور اچھی چیز محبوب اور مطلوب ہوتی ہے. اسی طرح جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے ان کے بارے میں ہم یہ چاہتے ہیں یہ بہتر اچھے ہوں. اپنے ساتھی کے حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بہتر ہو. شریک سفر کے حوالے سے ہماری خواہش اور آرزو یہ ہوتی ہے کہ بہترین ہونی چاہیے. یہ جو خیر کا لفظ ہے، بہتر ہونا، اچھا ہونا، یہ ہر جگہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اسے یہ مطلوب اور محبوب کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، کیا ہم بھی بہتر ہیں؟ کیا ہم بھی خیر ہیں، بہترین ہیں؟ جب ہمیں ہر جگہ بیسٹ چاہیے، بہتر چاہیے، اچھی چیز چاہیے، تو اپنے بارے میں بھی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم بھی بہتر ہیں کہ نہیں. اسی حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی the best and the worst people. سب سے اچھے اور سب سے برے. جو برے لوگ ہیں، وہ جو خصلتیں جس کی وجہ سے آدمی برا ہو جاتا ہے، انہیں چھوڑنا ہے، انہیں اختیار نہیں کرنا ہے. اور وہ خصلتیں، وہ عادتیں، وہ اچھی صفات جس کی وجہ سے آدمی بہتر ہو جاتا ہے، اچھا کہلاتا ہے، انہیں اختیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. بہترین لوگ کون ہیں؟ جو لوگ ایمان لائے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے. یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین لوگ ہیں مخلوق. تو آدمی کو بہترین بننا، بیسٹ بننا، اچھا بننا، اس کے لیے شرط ہے، بنیادی چیز ہے، لازمی چیز ہے، ایمان ہونا چاہیے. ایمان کے بغیر خیریت اور بہتری نہیں آ سکتی. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہم جو بعض دفعہ باتوں میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں سے بہتر یہ ہے، اس سے بہتر تو یہودی ہے، علیہ باللہ، یہ جملہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہے. جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، جس کے پاس توحید کی امانت ہے، وہ بہتر ہے. اولئک هم خیر البریہ. رب کا قرآن کہہ رہا ہے یہ بہترین لوگ ہیں مخلوق میں. بدترین کون ہے؟ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم
خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، جنہوں نے نبیوں کے پیغام کو ٹھکرا دیا، ہدایت سے روگردانی کی، نبیوں کی مخالفت کی، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو، چاہے مشرکین میں سے ہو، کہیں سے بھی، ان کا ٹھکانہ نار جہنم ہے۔ اولئک هم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق، یہ خیر نہیں ہو سکتے۔ نبیوں کے پیغام کو، نبیوں کی دعوت کو ٹھکرا کر کے یہ کبھی بہتر نہیں ہو سکتے۔ کتنے بھی اچھے اخلاق ہیں، اچھے اعمال ہیں، اچھے کام دنیا میں کرتے، اس کا بدلہ ہے، لیکن صرف اچھے کام کرنے کی وجہ سے آدمی بہترین نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے رب سے تعلق سب سے پہلے اچھا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو۔ کیوں؟ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کے لیے تم برپا کیے گئے۔ کیا کام کرتے ہو؟ کیوں تمہیں بہترین کہا گیا؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا، خیر کا، معروف کا حکم دیتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، منع کرتے ہو۔ تو امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ صفت اگر کسی کے اندر ہے کہ اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، وہ بہترین۔ اور اگر یہ چیز ہم نے چھوڑ دی، اچھائیوں کا، معروف کا، بھلائیوں کا، خیر کے کاموں کا حکم نہیں دیتے، اس کی تاکید نہیں کرتے، اس کی طرف رہنمائی نہیں کرتے، برائی سے روکتے نہیں، منع نہیں کرتے، پھر ہم بہترین نہیں ہو سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تم پر ظالم مسلط، تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کی جائیں، ذلت تمہارا مقدر ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم بہترین تھے، بہترین امت تھے، بیسٹ تھے، لیکن اس فریضے کو ہم نے چھوڑ دیا، ذلیل و خوار ہو گئے، ہماری دعائیں مردود ہو گئی، رد کی جانے لگی، قبول نہیں ہوتی۔ آج ہماری یہ صورتحال ہے کہ دنیا کا ادنا سے ادنا نقصان ہمیں گوارا نہیں۔ 5 روپیہ 10 روپے کا نقصان ہو جائے تو بچے کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں نقصان ہو، ہمارے گھر والے، بیوی، بچے نمازیں نہ پڑھیں، سنتوں کو پامال کریں، شریعت کا مذاق اڑائیں، یہ چیزیں برداشت کر لیتے ہیں، تو ہم بہتر کیسے ہو سکتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ دنیاوی نقصان بڑے سے بڑا ہو، اس بارے میں آپ نے کبھی کچھ نہیں کہا کہ تم نے یہ نقصان کیوں کر دی، تم نے یہ چیز ایسے کیوں نہیں کی، تم نے ایسا اتنا بڑا نقصان کر دیا دنیاوی، کبھی نہیں کہا۔ لیکن جب اللہ کی حدود کو، شریعت کی حدود کو پامال کیا جاتا تھا، لم یکن لغضبہ احد، کوئی آپ کے غصے کی تاب نہیں لا پاتا۔ تو جہاں غصہ کرنا چاہیے، جس نقصان کو گوارا نہیں کرنا چاہیے وہ گوارا کرتے ہیں، اور جس نقصان کو گوارا کرنا چاہیے وہ گوارا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر بہترین بننا چاہتے ہیں، بیسٹ بننا چاہتے ہیں، اچھے بننا چاہتے ہیں، خیر بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس صفت کو اپنانا پڑے گا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، میرے پیارے صحابہ کیا میں تمہیں بدترین لوگوں میں سے بہترین نہ بتاؤں؟ شر میں سے جو خیر ہے، فسکتوا، صحابہ خاموش ہو گئے، باہر بلب ہو گئے، پتہ نہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس کا
کا تذکرہ کرتے ہیں، کس کا نام آ جائے، آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تمہیں بدترین لوگوں میں سے بہترین نہ بتلاؤں؟ ایک صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ اخبرنی، ہمیں بتلائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، اور تم میں بدترین من لا یرجا خیرہ ولا یؤمن شرہ، تم میں بہترین وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جائے، بھلائی کی توقع اور آس لگائی جائے، اور جس کے شر سے آدمی محفوظ رہے، معمون رہے، یہ تم میں بہترین لوگ ہیں۔ اور اس کے اپوزٹ جس کے خیر کی امید نہ ہو، جس سے شر کی امید ہو اور جس کے شر سے آدمی معمول نہ ہو، یہ بدترین لوگ، یہ شریر قسم کے لوگ ہیں۔ اب ذرا اندازہ کر لیں، فیصلہ کر لیں کہ ہم کس ٹائپ کے ہیں، کس قبیل سے ہیں، کس صنف میں آتے ہیں۔ ہم سے لوگ خیر کی امید رکھتے ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں لوگ خوش ہو جاتے ہیں، یا ہماری شرارتوں سے معمول ہو جاتے ہیں۔ اگر ہماری یہ حالت ہے کہ لوگوں کو یہ ڈر لگا رہتا کہ اب یہ آ گیا، اب یہ بولے گا تو بھی تکلیف پہنچائے گا، کوئی فیصلہ کرے گا تو بھی نقصان پہنچائے گا، انصاف نہیں کرے گا، کوئی تقسیم کرے گا اس میں بھی عدل نہیں کرے گا، یہ دکان پر بیٹھا یہ سامان دے گا تو فراڈ کرے گا، یہ گلا کاٹے گا، خیر کی امید نہیں۔ اور اگر یہ کنڈیشن ہے کہ ہاں یہ بیٹھے ہیں دکان پر، یہ غلط نہیں کر سکتے، یہ فراڈ نہیں کر سکتے، یہ حد سے زیادہ نفع نہیں لیں گے، یہ مناسب لیں گے، یہ جو فیصلہ کریں گے بہترین فیصلہ کریں گے، یہ جو باتیں کریں گے تو زبان سے پھول جھڑیں گے، محبت کی بات کریں گے، میٹھی بات کریں گے، تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اگر یہ چیز ہے کہ خیر کی امید ہے، خیر کی توقع ہے، بہترین ہے۔ اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں، ہم کیسے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کیسے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کیسے ہیں، اپنی زوجہ کے لیے کیسے ہیں۔ ہم گھر میں پہنچتے ہیں، بچوں کا ہمارے ساتھ کیا برتاؤ رہتا ہے، بھاگ جاتے ہیں، کنارے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے گھر میں کیا چیز اپنائی ہے، ہماری کیا خصلت ہے، ڈانٹنا ہے، ڈپٹنا ہے، مارنا ہے، اٹھا پٹک، یہی چیزیں ہیں۔ کیا ہم بچوں کو پیار بھی کرتے ہیں؟ تو ہمارا تو یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ بچے چمٹ جائیں، لپٹ جائیں، ایسے محبت کریں، ایسے پیار کریں۔ یہ نہ ہو کہ اب آگے تو اب تھپڑ ہی پڑیں گے۔ ہماری حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے ایک مریض سے کہا، پوچھا کہ تمہاری اولاد ہے؟ کہا دو بیٹے ہیں۔ کہا انہیں کل لے کے آنا۔ یہ لے کے گئے سمجھاتے ہوئے کہ وہ حکیم الامت ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، اتنے لوگوں کے پیر ہیں، ان کے یہاں ادب سے بیٹھنا، ادھر ادھر دوڑ بھاگ نہیں کرنا، سلیقے سے بیٹھے رہنا، کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کرنا، بہت آداب سکھلا دیے۔ بچوں کو لے کر کے آئے، دونوں بچے حضرت کے سامنے بٹھا دیے۔ حضرت نے کہا کچھ دیر کے بعد، صاحب آپ سے کہا تھا کہ اپنے بیٹوں کو لے کر کے آئیے گا، کہاں ہیں؟ بچوں کو لے کے آئیے گا۔ کہا حضرت یہ سامنے بیٹھے یہی بچے۔ کہا میں نے کہا تھا بچوں کو لے کر کے آنا، آپ تو بزرگوں کو لے کر کے آئے، یہ تو ایسے ادب سے سلیقے سے بیٹھے ہیں، پتہ چل رہا بزرگ ہیں۔ بچے تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ اچھل کود کرتے ہیں، کوئی میری گود میں آ کے بیٹھ جاتا، کوئی داڑھی نوچتا، کوئی پگڑی اٹھاتا، تو بچے تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان تو بزرگوں کو اٹھاتے۔ تو آدمی کو اس طرح ہونا چاہیے کہ بچے یہ نہ سمجھے کوئی شیر ہے تو کھا جائے، بس مار پیٹ کی ہو۔ تو سب کے ساتھ تم میں بہترین وہ ہے جس سے خیر کی امید لگائی ہے اور جس کے شر سے آدمی معمول ہو، محفوظ ہو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے احاسنکم قضاءً، جو ادا کرے تو بہترین طریقے پر۔ کسی سے کوئی سامان لیا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے فوری طور پہ آدمی نے پیسہ نہیں دیا، اس
میں تاخیر نہ کریں، جلدی ادا کر دیں۔ کبھی ایسا ہے کسی سے قرض لیا ہے، اب جو متعینہ مدت ہے وقت پر ادا کر دیں۔ اس کے تو اکثر لوگ ستائیں کہ کسی کو قرضہ دے دیا تو اولاً تو وقت پر ادائیگی نہیں، کتنے ایسے کو دیتے ہی نہیں، دے دیا تو بس اب وہ اس کے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، اور کتنے ایسے ہیں وقت پر نہیں دیتے، پھر دیتے ہیں تو 10,000 ہے تو 10 بار جانا پڑے، حالانکہ پیسہ لیکن وہ 1,000 کر کے دے، وہ دوڑاتے رہیں، وہ کہتے ہیں ایک بار میں دے دیں گے تو غلط ہو جائے، عادت خراب ہو جائے، تو دینے والا بیچارہ بھکاری کی طرح بار بار در کے ان کے چکر لگاتا ہے۔ یہ بہتر نہیں ہو سکتا جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ میں بہترین وہ ہے جو بہترین طریقے پر ادائیگی کرنے والے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا تھا کسی موقع پر ایک یہودی سے، اب وہ وقت سے پہلے مطالبہ کرنے آ گیا اور سختی سے مطالبہ کرنے لگا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آج قبولہ ہو گئے کہ تم اولاً تو وقت سے پہلے آ گئے، ٹائم سے پہلے آ گئے، ایسا لگتا ہے تمہارا ٹائم پورا ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، تمہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، وہ اپنا حق مانگنے آیا، تمہیں تو یہ چاہیے کہ تم ادا کر دیں۔ آپ نے کہا جاؤ ان کا حق ادا کرو، اور جو سختی کی اس کے بدلے میں مزید بڑھا کر کے دینا، جتنا ان کا حق اس سے زیادہ دے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ادا کیا اور بڑھا کر کے دیا۔ تو اس نے کہا میں اپنی کتاب کا عالم ہوں اور میں یہ تجربہ کر رہا تھا، امتحان لے رہا تھا کہ نبی آخر الزمان کی یہ بھی صفت آئی ہے، ان کے ساتھ اگر سختی کی جائے اور برا کیا جائے تو برائی سے وہ بدلہ نہیں دیتے، برائی سے جواب نہیں دیتے، یہاں ٹٹ فور ٹیٹ نہیں ہے جیسے کو تیسے، وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتے، میں نے سختی کی یہاں بڑھا کر کے دیا جا رہا۔ اس نے کلمہ پڑھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گیا۔ تو بہترین بننا اگر چاہتے ہیں تو ہمیں بہترین طریقے پر ادائیگی کرنا چاہیے۔ اگر اس میں کوئی شرط ہے، کسی نے قرض دیا ہے، اب کوئی شرط ہے کہ میں نے 10,000 دیا ہے، میں 10 مہینے کے بعد جب واپس دوں گا تو 11,000 دوں گا، یہ تو سود ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی شرط نہیں ہے، اس کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، آدمی نے خود سے اپنی رضامندی سے دے دیا تو اسے کہتے ہیں احسن قضا، بہترین طریقے پر ادا کرنا، اس کی گنجائش ہے، سود نہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جب ادا کرتے تھے بڑھا کر کے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے، تم میں سب سے بہتر ہو خیارکم احاسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، تم میں سب سے بہترین، سب سے اچھا ہے۔ اخلاق میں عدالت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، سخاوت بھی ہے، آپ کو درگزر بھی، یہ ساری چیزیں 3-4 چیزوں کا ایک موقع پر آپ نے تذکرہ کیا۔ فَمَسِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْتِ مَنْ حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَكَ، جو تم سے رشتہ توڑے اس سے تم رشتہ توڑو، جو تم پر ظلم کرے اسے تم معاف کر دو، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو تمہیں محروم رکھے نہ دے اس کی جھولیاں بھرو۔ یہ بہترین اخلاق ہوتے ہیں۔ جو رشتہ تمہارے ساتھ برقرار رکھتا ہے اس سے رشتہ رکھنا، یہ تو برابری، یہ تو بدلہ ہوا۔ جو رشتہ توڑے اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا، جو تمہارے ساتھ غلط کرے اس کے ساتھ اچھا کرنا، جو ظلم کرے اسے معاف، یہ حسن اخلاق، یہ عالی اخلاق۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی بلندی پر اعلیٰ پیمانے پر، لہذا امتی بھی اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہونا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، ان کے اخلاق ایسے تھے کہ پتہ چل جاتا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے۔ امام زین العابدین کے متعلق آتا ہے کہ ایک آدمی آئے ان کے پاس اور کہنے لگے کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہتے ہیں، تو ان کے پاس پہنچے
اچھا چلتے ہیں، کہا اگر تم نے جو کہا ہے وہ میرے اندر ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر میرے اندر وہ چیز نہیں ہے تو اللہ تمہیں معاف کرے، اور بتائیے کیا خدمت کرنی ہے آپ؟ بیچارہ مجبور ہو گئے۔ تو اس طرح بھی دل جیتے جاتے ہیں، جا کے گریبان نہیں پکڑ لیا کہ تم نے میرے بارے میں ایسا کہا، تم نے میری شان میں گستاخی کی، تو سمجھ میں آ گیا کہ نبی کے خاندان والے واقعی ایسے اخلاق تو نبی کے خاندان والے انہی کے ہو۔ تو اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، آپ کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، ہمارے اندر بھی یہ چیزیں، یہ صفات ہونی چاہیے، یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، اچھے اخلاق ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین وہ ہے من یألف و یؤلف، جو محبت کرے اور جس سے محبت کی جائے، ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس میں کوئی خیر نہیں، وہ بہتر ہو ہی نہیں سکتا جس سے نہ محبت کی جائے نہ وہ دوسروں سے محبت کرے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہیں انفعهم للناس، تو لوگوں میں سب سے زیادہ نفع بخش، فائدہ پہنچائے، جن کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، یہ بہترین لوگ۔ ہم اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں کہ آپ سے محبت کی جاتی ہے یا ہم لوگوں سے محبت کرتے ہیں، یا ہم اپنا ہی بھلا چاہتے ہیں، یا ہم لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں لوگ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں، ان سے ملاقات کرنا، ان کی مجلس میں شریک ہونا، ان کے دو بول سننا، اس کے لیے ترستے، اس کے لیے وقت لگاتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، دکان کا نقصان کرتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں لمبا سفر کر کے۔ کیوں؟ یہ ایسے ہیں جو محبت کرنے والے لوگ، محبت بانٹنے والے لوگ، ان سے محبت کی جاتی، تو ہمیں ایسے لوگوں میں سے بننا ہے کہ محبت کرنے والے اور ایسے ہو جائیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں۔ جب ہمارے اندر اچھی صفات ہوگی لوگ محبت کریں گے۔ بدترین لوگ کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آ رہے تھے، آپ نے فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، بئس اخو العشیرہ، اپنے قبیلے کا بدترین آدمی، برا آدمی، تو قال بئس ابن العشیرہ۔ پھر وہ آئے تو آپ نے العن له القول، نرم انداز سے بات کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ یہ قبیلے کا برا آدمی، بات آپ نے انتہائی نرم انداز سے نرم گفتگو کی۔ فرمایا یا عائشہ ان من شر الناس عند اللہ یوم القیامت، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین آدمی وہ ہوگا کہ جس کی فحش کلامی کی وجہ سے لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیں۔ من ترکہ الناس او ودع الناس اتقاء فحشی، اس کی فحش کلامی کی وجہ سے کہ یہ بد زبان ہے، بد کلامی کرتا ہے، اوپٹ ہے، کچھ بھی بول دے، لوگ اس سے بچتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ یہ بدترین آدمی، یہ شریر آدمی۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما یہ حبشہ گئی تو دیکھا کہ کنیسہ ہے اور وہاں مزار بنے اور تصویریں لٹکی ہوئی۔ آپ کے تذکرہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں نیک لوگ فوت ہو جاتے تو ان کی مزار بناتے اور تصویریں لٹکا دیا کرتے تھے۔ اولئک شرار خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق میں بدترین لوگ ہیں۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو ایسے لوگ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ یہ بدترین لوگ ہیں، یہ شریر لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، سجدہ گاہ بنا لیا اللہ کے نیک بندوں یا نبیوں یا صحابہ کی قبروں کو۔ یہ بدترین لوگ ہیں، شریر قسم کے لوگ۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا، ان میں بہتر وہ ہے، ان من خیارکم من العن مناکبہ، اس کے منہ دے نرم۔ کیا مطلب ہے؟
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی میں ایسی چودراہٹ ہوتی ہے کہ نماز میں کھڑا ہے، صف میں کھڑا ہے، پھر بھی کوئی کہتا ذرا سب کو سیدھا کر لیں، پر کر لیں، خالی جگہ کو پر کر لیں، تو وہ ایٹھن دکھاتا ہے. تو یہ مونڈے نرم نہیں، بہترین وہ ہے جن کے مونڈے نرم ہو. اگر کہا جائے دائیں ہونے کو دائیں ہو جائے، بائیں ہونے کو بائیں ہو جائے، صفوں میں خلل ہے اسے پر کر لیں. پیچھے کہا جائے اگلی صف میں ہو جاؤ تو آگے ہو جائے. کسی کو کوئی حاجت پیش آ گئی، اٹھ کے جانا چاہتا ہے تو تن کے بیٹھ کے، مونڈے ٹائٹ کر کے بیٹھ کے، کوئی ضرورت ہوگی، کوئی مجبوری ہوگی، وہ جانا چاہتا تو ذرا سا نرم کر لیں اپنے مونڈے. تو فرمایا بہترین تم میں وہ ہے جن کے مونڈے نرم ہوں، کہ نماز میں صفوں کو سیدھا کریں، خلل کو پورا کر دیں، تو بیچ میں جگہ ہے اسے پر کر دیا کریں. یہ بہترین لوگ ہیں. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، جو بہترین طریقے سے ادائیگی کریں، جن کے مونڈے نرم ہوں. اسی طرح کہا گیا تم میں بہترین وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خیرکم لأہلی، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر. محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج، اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور ساری ازواج مطہرات آپ پر جان چھڑکنے والی، سب کچھ قربان کرنے والی. ایک موقع پر ایک زوجہ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ بڑی عمر کی تھی، تو انہیں بالی کی کوئی حاجت نہیں تھی، اس لیے خدشہ ہوا کہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طلاق نہ دے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی بالی سیدہ عائشہ کو دیتی ہوں، آپ میرے ساتھ نسبت برقرار رکھیں، اپنی زوجیت میں رکھیں. بس میں اتنا چاہتی ہوں کہ آخرت میں جب نام پکارا جائے ازواج مطہرات کا، نبی کی بیویوں کا، تو میرا بھی نام شامل رہے، اس لیے مجھے اپنے ساتھ الگ نہ کریں. تو ایسے جان چھڑکنے والی، ایسے پیار. اور ایک زوجہ ہمارا کیا برتاؤ، کیا ہم بہتر ہوتے ہیں، ہماری باتیں کیسی ہوتی ہے، ہماری حرکتیں کیسی ہوتی، بدزبانی کرنا، گالی گلوچ کرنا. فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر. تو یہ چند چیزیں ہیں، چند عادتیں ہیں، چند صفات ہیں جس سے فیصلہ ہوگا ہم بہترین ہیں یا بدترین ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہترین بنائے، خیر قسم کے لوگوں میں بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.